بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں اگر وزن کم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک چمچ شہد ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر نہار منہ استعمال کرے۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کرنا کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کو بدہضمی کا مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرو۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھا لیا کرو۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں الویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ایلوویرا جیل کا مساج بھی جوڑوں اور گھٹنوں پر کر سکتے ہیں۔ لیموں کے چھل کے سکار رکھ کر لے، ان میں نمک ملا لے۔ دانت روزانہ اس سے صاف کرنے سے دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے۔ روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جوانی میں آلو بخارا کھایا کرو۔ پیٹ میں گیس قبض ہو تو گنے کا رس بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ شوگر کنٹرول میں نہ رہتی ہو تو دارد چینی کا پاؤڈر سالن کے اوپر ڈال کر کھائے۔ انشاءاللہ شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ وقت اور دولت اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس کا اچھا استعمال کرو، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ بالوں کی کمزوری اور خشکی کے لیے روغن بادام استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آنتوں اور پیشاب کی نالی کی سوزش کے لیے زیرہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ بخار اگر کسی کی جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ کیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ زکام سے نجات کے لیے تھوڑا سا گڑ لے کر آگ میں ڈال دے، اس سے نکلنے والا دھواں سونگھے زکام پوری دور ہو جائے گا۔ بال گرنے یا سفید ہونے لگے، زیتون کا تیل ایک چمچ، شہد ایک چمچ اور دار چینی آدھا چمچ پسی ہوئی ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائے۔ کچھ عرصہ مسلسل استعمال سے نئے بال نکلنا شروع ہو جائے۔ 3 عدد آملے کا مربع ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں۔ آپ کے سفید بال اور سیاہ ہونے لگ جائے گی۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہتے ہیں اور مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر، اس سے تمہارا رزق میں اضافہ ہوگا۔
ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ پانی ایک سانس میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ دودھ کی جاگ اگر ہونٹوں پر لگا دی جائے تو اونٹ کبھی نہیں پھٹتے، اور اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہاں سے نشان ختم کرنا ہے تب بھی دودھ کی جاگ کا استعمال کریں، نشان جلدی ختم ہو جائیں گے۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتے کی چائے ہاضمہ کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے کپ سے کبھی چائے نہ پیو، ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر پاؤں کے ایڑیاں پھٹ جائے تو موم بتی کی موم ایڑیوں پر لگا دیں، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انجیر کھانے سے ہڈیوں جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں کچھ افراد کو بے حد سردی لگتی ہے، اعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ان کو چائے کے روزانہ 1 پاؤ دودھ میں 3 سے 4 چھوہارے ڈال کر جوش دے کر پی جائے، چند دنوں میں شکایت دور ہو جائے گی۔ خواب میں پلکنا، غیب سے مدد ملے گی، روزگار میں ترقی ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پٹکریم مل لو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونے سے مچھر اور لکیاں بھاگ جاتی ہیں۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اس سے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ سر پر جہاں گنجا پن ہو وہاں پر دھنیا کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ دامی نزلہ اور بلغم ختم کرنے کے لیے میتھی دانہ 2 چائے کے چمچ 1 کپ دودھ میں جوش دے کر دیگر شہد سے مٹا کر کے صبح شام پی لیں۔ اگر رات کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو 50 گرام اجوائن، 50 گرام خالی تیل، 100 گرام گڑ کو ملا کر پیس کولڈ بنائیں۔ ایک لڈو سے سوتے وقت استعمال کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنے کے لیے روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔
خون کی کمی ہو اور وزن نہ بڑھ رہا ہو تو اس شخص کو چائے روزانہ 30 سے 50 گرام منقع کر اوپر سے نیم گرم دودھ پیے۔ انشاءاللہ خون کی کمی ختم ہو جائے گی اور وزن بھی بڑھنے لگ جائے گا۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرے، اس سے شفا یابی حاصل ہوگی۔ کانسے میں بھی بہتری چھپی ہے۔ کھانسی ہونے سے پالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ عام گھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کرے، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ زبان پر چھالے پڑ جائے تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کرے۔ رات سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کے کھا لے جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جن کی مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھاؤ، اوپر سے مالٹا کھا لو۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں نارمل